السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بشت زیور شروع کیا تھا اور ہم نے دو اسباق عقائد کے بارے میں پڑھ لیے تھے۔ ایک اللہ کے ذات کے بارے میں عقائد اور ایک اللہ کی صفات کے بارے میں عقائد، اور اس سے بہت سارے مسلمان مستفید ہوتے بھی رہے۔ آج جس عقیدے پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس عقیدے کو ہم تقدیر کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تقدیر یہ ان ضروری عقائد میں سے ہیں جو ہر مسلمان کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب بھی ہم ایمانی مفصل پڑھتے ہیں تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، خیر اور شر کے تقدیر پر ایمان لانا یہ بنیادی ضروری عقائد میں سے ہے۔ تو لہذا آج ہم سمجھیں گے تقدیر کے عقیدے کو، اور انشاءاللہ تعالی ایسے آسانی سے سمجھیں گے کہ آئندہ آپ کو کبھی بھی اس عقیدے میں تشویش نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ لہذا اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو آپ سماعت فرمائیے۔ تو محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، تقدیر کا معنی ہے اندازہ مقرر کرنا، اندازہ لگانا اور کسی چیز کو مقدر کرنا۔ اور تقدیر کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم ہے، پہلے سے اللہ کو پتہ ہے جو کچھ ہوگا کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے اختیار اور علم کے مطابق سب چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، اسی چیز کا نام تقدیر ہے۔ یہ دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ اور تقدیر کے عقیدے سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی تقدیر کا عقیدہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ کہ جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ 3 دن بعد اس مریض کی موت ہو جائے گی، یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے اپنے ناقص علم، اپنی تجربات کے بنیاد پہ یہ کہا ہے کہ یہ بندہ مر جائے گا۔ حالانکہ اگر ہم اسی عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا علم کامل ہے، مکمل ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا پتا نہیں ہے، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم نہ ہو۔ تو اللہ کا علم جب کامل ہے، مکمل ہے، تو اللہ اپنے کامل اور مکمل علم کے اعتبار سے اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ جو بھی بندہ اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو دنیا میں اختیار دیا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ لہذا دنیا میں جو بھی انسان کام کرتا ہے، جہاں پر انسان کو اختیار ہوتا ہے وہاں پر انسان مکلف بھی ہے، جہاں پر انسان کو اختیار نہیں وہاں انسان مکلف بھی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بندہ ہے، وہ جمعے کی نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہ سعی کر رہا ہے، چل رہا ہوتا ہے، درمیان میں اس کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، ابھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جمعہ ایسے بندے پر لازم نہیں رہتا، کیوں؟ جمعے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی ٹانگیں وہ صحیح سلامت ہو۔ لہذا ابھی تو یہ جا تو رہا تھا لیکن درمیان میں رکاوٹ آ گئی اور یہ چلنے سے قاصر ہو گیا، تو لہذا اس کو ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اپنے اختیار کو صحیح طریقے پر استعمال کیا ہے اور درست کام میں استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ جمعے کے لیے جاتا ہی نہیں، وہ سوتا رہتا ہے اور ایسی فضولیات میں لہو لعب میں مبتلا ہے اور جمعہ کے لیے سعی بھی نہیں کرتا، اٹھتا بھی نہیں، اور یہ بندہ مجرم ہے۔ اسی طرح جو بندہ صبح سویرے، مثال کے طور پر اس نے موبائل پر الارم لگا لیا لیکن اس کے الارم کے باوجود وہ نہ جاگ سکا اور نماز قضا ہو گئی، تو چونکہ اس نے اسباب استعمال کر لیے تھے اس کے باوجود یہ جاگ نہ سکا،
اللہ اس نہ جاگنے پر اس کو پکڑے گا نہیں. لیکن ایک بندہ ہے, اس نے اذان کی آواز بھی سنی اور یہ جاگ بھی گیا, لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے جماعت میں نہیں گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی, تو یہ بندہ مجرم ہے, کیونکہ اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے. اسی لیے تمام جہاں پر انسان کو اختیار ہے وہاں پر انسان کی پکڑ ہے, جہاں پر انسان کی اختیار نہیں وہاں پر انسان کی پکڑ بھی نہیں. عمومی طور پر اس عقیدے میں لوگ اعتراضات بہت کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے, جب اللہ رب العزت نے کسی بندے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا, تو پھر گویا کہ اللہ رب العزت نے لکھا ہے تبھی تو بندہ یہ کام کرتا ہے, تو پھر عذاب اور اس کو سزا کیوں دے دیتا ہے؟ تو خوب سمجھ لینا چاہیے. پہلے تفصیل سے آپ کو یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں کہ دیکھیے, تقدیر دراصل میں علم الہی کا نام ہے, اللہ کے علم کا نام ہے, اور اللہ کے علم سے کوئی بندہ مجبور نہیں ہوتا, مجبور نہیں ہوتا. اللہ نے لکھا ہے کہ یہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ گناہ کرے گا, تو آپ نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے تبھی آپ کو سزا ملتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو سزا نہیں ملتا, اسی وجہ سے آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ اللہ نے لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ کے علم کے بارے میں, اللہ کے لکھنے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. اور یہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی وجہ سے تقدیر پر اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی کو مطلع فرمایا ہے, نہ کسی فرشتوں کو مطلع فرمایا ہے, اور نہ کسی ولی کو مطلع فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تقدیر پر یہ لوگ مطلع ہو جاتے تو پھر دنیا کا نظام وہ معطل ہو جاتا. اسی لیے تقدیر ایک ایسا راز ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی بھی بندہ, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ وہ مطلع نہیں. کیوں؟ اگر کسی بندے کو اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر میں جا رہا ہوں اور میں مروں گا, تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. اسی لیے اللہ نے تقدیر کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور دنیا کا نظام چلتا رہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے رات کو مرنا ہے, تو وہ جو ہے دن سے وہ سجدے میں گرا پڑا رہے گا اور وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا, کیونکہ یقینی طور پر اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے مرنا ہی ہے. تو اسی لیے دنیا امیدوں سے وابستہ ہے. اللہ نے موت کا وقت اور اس طرح جو واقعات آتے ہیں یہ تمام تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں, اور یہ اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ مثال کے طور پر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو خودکشی تو اللہ نے لکھا ہے, تو پھر ایسے بندے کو سزا کیوں دیا جاتا ہے؟ تو ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خودکشی دراصل میں سزا اس وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ زندگی کو اسی طرح گزارو جو میری رضامندی کے کاموں میں گزارو, اور اس نے رسی اٹھائی ہے, اپنے گلے میں پھندا لگایا ہے اور پنکھے پہ اپنے آپ کو لٹکایا ہے. یہ تمام اس بندے کو اختیار تھا, کسی نے بھی اس کو مجبور نہیں کیا, گلے سے کسی نے بھی نہیں پکڑا پھندا جو ہے گلے میں لگاؤ یا اپنے آپ کو لٹکاؤ, کسی نے مجبور نہیں کیا. اگر کہ اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے لکھا ہے تو پھر تو الگ بات ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے. جب یہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے یہ مجبور ہو گیا؟ یہ مجبور ہوا ہی نہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے جب تقدیر لکھی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیارو دیکھیے, تقدیر لکھی تو ہے, آپ کو تقدیر کے بارے میں پتہ نہیں. تقدیر, اور دوسری بات یہ تدبیر یہ تقدیر کا حصہ ہے. آپ جو دنیا میں تگ و دو کرتے ہو, محنت کرتے ہو, مزدوری کرتے ہو, علاج کرتے ہو, یہ تمام چیزیں یہ تقدیر کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ میری اونٹنی ہے, اس کو باندھ کے رکھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے اس کو باندھو, پھر اللہ پر توکل کرو, کیونکہ یہ تدبیر ہے, تدبیر یہ تقدیر کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیے, تدبیر دنیا دار الاسباب ہے, یہاں پر آپ تدبیرات استعمال کریں گے. بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تقدیر کا عقیدہ یہ جو اگر ہم رکھیں گے
تو دنیا معطل ہو جائے گی. ابے دنیا تب معطل ہوگی کہ لوگوں کو پتا ہونا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. لوگوں کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ تو عمل کریں گے. دوسری بات یہ کہ شریعت نے لوگوں کو عمل پر ابھارا ہے کہ عمل کرو, تدبیریں کرو, اور تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ آپ کو ملے گا. لیکن یاد رکھنا, آپ نے ایک کام کیا, اپنے اختیار کو صحیح طور پر استعمال کیا اور آپ کا نتیجہ الٹ گیا, تو اس نتیجے کی وجہ سے آپ پر کوئی گناہ نہیں, آپ پر کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا ہے. یہی تقدیر کا یہ عقیدہ ہے. اور یاد رکھنا, اللہ رب العزت برے کاموں سے ناراض اور اچھے کاموں سے وہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے برے کام نہیں کرنے چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے. ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو انشاءاللہ تعالی آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کو جواب دیا جائے گا.